Assalamu alaikum everyone. Today, as Ivan, a curious student of the debate room, and Nasir Bhai, we're having a normal conversation on the debate room and public speaking. We realized that why should this conversation just be kept a normal everyday occurrence? Why not we put it on camera and share the entire dialogue with you guys? So, Mr. Ivan, how are you feeling today? I'm grand. Nasir Bhai? So, Ivan, what was the first question that sparked your curiosity? देखें, what I believe is that we do not need a tutor or a helper to help us learn public speaking. Because ever since I was born, I've been talking to people, I've been participating in events, be it declamation, be it parliamentary, be it any sort of event, be it poetry. Why do you believe that we need a tutor and a हमें क्यों चाहिए एक इंसान जो हमारी मदद करे सीखने में पब्लिक स्पीकिंग? ठीक है इवान साहब, बात ये है कि पब्लिक स्पीकिंग सीखने के लिए आपको एक उस्ताद की या एक रहनुमाई की ज़रूरत इस वजह से होती है कि आप अगर इसके अंदर दुरुस्त चीज़ सीखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, और अगर आप इसमें गलत अपनी फाउंडेशन गलत इस्टेब्लिश करेंगे तो आपके लिए आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होता चला जाएगा। एक चीज़ को बीट एनी आर्ट, बीट एनी स्किल, फॉर इंस्टेंस आप पेंटिंग ले लें। अब एक बच्चा है, वो बचपन से ही लकीरें मारता है कागज़ के ऊपर और वो आर्ट होती है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा बेहतर होना शुरू होता है तो वो उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो किसी कोच की निगरानी में सीखे और ब्रश किस तरह उसके स्ट्रोक्स होने चाहिए, स्केचिंग में लाइन किस तरह बननी चाहिए, उसकी लकीर सीधी कैसे खींचनी है, ये सारी नोक पलक संवार के वो आपको रिफाइन करता चला जाता है। और अगर आपने वो बेस दुरुस्त सीखी हो तो वो आपको आगे चलकर मददगार साबित होती है, और अगर वो गलत सीखा तो वो फिर पहले आपको अनडू करना होता है और फिर रीडू करना होता है। इसलिए किसी उस्ताद की निगरानी में अगर आप इस तरह की चीज़ सीखें तो वो आपके लिए आसानी रहती है। मैं आपको बॉडी बिल्डिंग की एग्जांपल देता हूँ। बॉडी बिल्डिंग के अंदर एक जो मिस्टर ओलंपिया के लिए भी तैयार हो रहा होता है, उसको हालांकि सारे इंट्रिकेसीज का पता होता है। अगर कोई और स्पोर्ट्स है उसमें भी कोचेस होते हैं। सो आप किसी की निगरानी में जो उस फेज से गुजर चुका हो और उसकी इंट्रिकेसीज को समझता हो, जो कि इस तरह की परफॉर्मिंग आर्ट में बड़ा एक समझता हूँ कि मुश्किल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक डिफरेंट नेचर की चीज़ है। सो जब आप किसी की निगरानी में सीख रहे होते हैं तो वो आपको सेल्फ इवेल्युएट तो आप अपने आप को कर रहे होते हैं, लेकिन आप एक दूसरे शख्स की नज़र से भी इवेल्युएशन हासिल कर रहे होते हैं जो आपके लिए मुफीद साबित होती है। इसलिए ये आपको करना चाहिए। देखें, घरों के अंदर हर एक के साथ, ऑलमोस्ट सारे के साथ होता है। लोग कहते हैं कि आपकी जो ये पोएट्री डिबेट्स सिर्फ आपकी हाई स्कूल तक रहनी है, आपने ख़त्म कर देनी है उसके बाद, क्योंकि आपने कॉम्पिटिशन्स तो तब तक ही करने हैं ना। ये तो नहीं होता कि आपने 30 की एज पे आप जा रहे हैं डेक्लेमेशन करने जी। लेकिन तो आप क्या कहते हैं कि क्या आगे काम आएगी आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर? हाँ, सिवाय यूनिवर्सिटी एडमिशन्स में तो आप लिख ही लेंगे, लेकिन उसके आगे कब काम आएंगे? ये आप कोई भी बीट एनी फील्ड, स्पोर्ट्स की एग्जांपल ले लें, मेडिसिन की एग्जांपल ले लें, बिजनेस की एग्जांपल ले लें, बीट एनी फील्ड, अगर आप उसकी टॉप टियर में हैं, टॉप टियर का मतलब है लीडरशिप पोजीशन पे हैं। लीडर का काम बहुत सी उसकी जिम्मेदारियों में से ये है कि आप लीडर इंस्पायर करता है। अब इंस्पायर उसने कैसे करना है? उसके एक्शंस और उसके साथ साथ उसकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज, कि जो उसके जहन में विजन है वो विजन उसने अपने सबऑर्डिनेट्स तक, अपने जूनियर्स तक कम्युनिकेट करना है, और जितना इफेक्टिवली वो कम्युनिकेट करेगा उतना वो निखर के सामने आएगा। और बचपन की ये जो ट्रेनिंग होती है ये आपकी सारी जिंदगी काम आती है। आपके आइडियाज जो जहन के अंदर इमर्ज हो रहे होते हैं, अगर आपको आपके अंदर ये एबिलिटी आ जाए कि वो आइडियाज एक्सप्रेस कैसे करने हैं, तो ये एक ऐसी एबिलिटी है सारी जिंदगी आपके काम आती रहती है। तो ये बड़ी यानी
بالکل غلط سوچ ہے کہ آپ اگر یہ سوچیں کہ یہ محض آپ کے اسکول تک یا آپ کے کالج تک یا یونیورسٹی تک یا پروفیشن تک، ہرگز ایسا نہیں ہے، ساری زندگی مفید ثابت، اور اس میں آپ ایوالو کرتے رہتے ہیں ساری زندگی، اس میں نکھار پیدا ہوتا رہتا ہے، وہ بہتر ہوتی ہے. درست. لیکن دیکھیں ہمارے اسکول میں اور آئی تھنک ہر اسکول میں سب سے زیادہ اسٹریس ڈبیٹنگ کو 3 طرح کی چیزوں پہ دیا جاتا ہے، آپ کی پارلیمنٹریز پہ، ڈیکلیمیشن پہ اور ایموئنس پہ. آپ کیا بلیو کرتے ہیں کہ ایک گریڈ 2 کے بچے کو پارلیمنٹری کرنی چاہیے، یا آپ کو آگے آ کے نہیں پارلیمنٹری کرنی چاہیے، یا کس ایج کے اکارڈنگ کون سی فارم آف ڈبیٹ کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے جو آپ کی ڈیکلیمیشن سٹائل ڈبیٹ ہے، ڈیکلیمیشن سٹائل ڈبیٹ کو سادہ الفاظ میں سمجھاؤں گا. آپ کو تو پتہ ہے کہ ڈیکلیمیشن میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے ایک آڈینس ہے، آپ کو ایک مخصوص وقت اور ایک مخصوص ٹاپک دے دیا گیا ہے کہ آپ نے اس مدعے پر اتنی دیر بولنا ہے اور سب لوگ آپ کو سنیں، اور آپ نے جو آپ کا مٹیریل ہے، کانٹینٹ ہے، وہ آپ نے یاد کر کے جانا ہے، وہاں پہ جا کے اپنے لفاظی کرنی ہے. سو آپ جب تک اپنے پرائمری اسکول کے ٹائم میں ہوں یا جب تک آپ کا او لیولس نہیں ہوتا، آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی اپرچونیٹی ڈیکلیمیشن کے حوالے سے نہیں چھوڑنی چاہیے، چاہے وہ پوئٹری ریسیٹیشن سے ریلیٹڈ ہو، یا وہ ہارڈ کور ڈیکلیمیشن ہو، یا وہ ڈیکلیمیشن اور پارلیمنٹری کا کمبینیشن ہو، یعنی ایک مدعے کے حق میں بولنا ہے یا اس کی مخالفت میں بولنا ہے. یہ آپ کو اپرچونیٹی پوری طرح ایگزاسٹ کرنی چاہیے. یہ بیسٹ ٹائم ہے وہ سیکھنے کا، کیونکہ اس میں آپ آڈینس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، آڈینس کی طرف سے آپ کو کرائسس مینجمنٹ آ رہی ہے، آپ کے اندر کانفیڈنس اسٹیبلش ہوتا ہے، آپ کو آڈینس کو رسپونڈ کرنا آتا ہے، آڈینس کے بیہیویئر کو سمجھنا آتا ہے، سیلف کنٹرول آتا ہے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ کا اپنے جسچرز پہ، اپنے والیوم پہ، آپ کے جو موومنٹس آپ کر رہے ہیں اس کے اوپر، پھر ٹیمپرامنٹ آپ کا اسٹیبلش ہوتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ آپ کا نکھار پیدا کرتی ہیں، اور آپ کا یعنی جو اسپیکنگ کی ایبلٹی ہے اور جو کانفیڈنس ٹیمپرامنٹ والی بات ہے، آپ کی ٹیکنیک بھی بہتر ہوتی ہے اور آپ کا ٹیمپرامنٹ بھی بہتر ہوتا ہے جب آپ ڈیکلیمیشنز کرتے ہیں. جب آپ کا ایک یعنی آپ کی پریکٹس اس کے اوپر ہو جائے، پھر آپ کو اس کا سب سے امپورٹنٹ جو میں سمجھتا ہوں کہ فارمیٹ ہے پارلیمنٹری ڈبیٹس، آپ کو وہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کو لاجک بلڈنگ آتی ہے، آپ کو ریشنل اسٹیبلش منطق بنانا آتا ہے کہ ایک بات ہے، اس بات کو جسٹیفائی کیسے کرنا ہے اور بڑا لاجکلی جسٹیفائی کیسے کرنا ہے. تو جب آپ کی اس کے اوپر عبور حاصل ہو جائے، پھر اگر آپ کا ڈیکلیمیشن اور پارلیمنٹریز پہ گرپ ہے، تو آپ کے لیے جو ایمیون فارمیٹ آف ڈبیٹ ہے، پھر آپ کو اس کو ایگزاسٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں اور وہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کو تھوڑی دیر بولنا ہوتا ہے اور آپ کی پرسنالٹی کا بھی اس میں عنصر ہوتا ہے، ڈپلومیسی بھی آپ نے اس میں کرنی ہوتی ہے، تو وہ پھر آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے. سو آپ کو اس طرح اس کو لے کر چلنا چاہیے. سو ایوان، ان 3 فارمیٹس میں سے آپ کا سب سے فیوریٹ فارمیٹ کون سا ہے؟ ابھی جو میں نے پریکٹس کیا ہے ابھی تک سب سے زیادہ تو میں ڈیکلیمیشنز ہی کر رہا ہوں. بینگ این 8th گریڈر میں ابھی ڈیکلیمیشنز پہ زیادہ فوکس کر رہا ہوں، لیکن the one I enjoy more is parliamentary style debates, because in declamation آپ نے بس یاد کیا، یہ نہیں کہ آپ نے ایکسپریس کیا اپنے آپ سے. فار ایگزامپل اگر آپ ڈیکلیمیشن کر رہے ہیں، وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کسی اپنے ساتھ والے سے لکھوا دی، آپ نے ایموشن ڈالا اس کے اندر اور آپ نے کر دیا. پارلیمنٹری ڈبیٹس میں آپ کو 15 منٹ پہلے ٹاپک دیا جا رہا ہے، آپ نے سوچنا ہے اور 8 منٹ کے لیے بولنا ہے. اس کے اندر آپ پڑھتے تو نہیں ہیں، آپ نے آن اسپاٹ اپنے پروڈیوس کرنا ہے اپنا کانٹینٹ. اس لیے پارلیمنٹری ڈبیٹس مجھے بہت بہتر لگتی ہے. ایموئنز آئی ہیو ناٹ ٹرائیڈ آؤٹ یٹ، پر آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ یٹ. نہیں تو اس میں جو ڈیکلیمیشن ہے اس کو تو آپ نے اس کی جس نے ٹھیک سمجھی. اس میں یہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ نے کسی سے لکھوانا ہے یا آپ خود قلم کا زور کریں، آپ کا لٹریچر کو ایکسپلور کریں. ہاں وہ مطلب ایک میل پریکٹس ہے، بٹ اٹ از ناٹ این آئیڈیل پریکٹس. رادر یو شوڈ رائٹ یور سیلف اور گیٹ اٹ چیکڈ. آپ اس کو جو بھی آپ کا ورژن ہے وہ آپ لکھیں اور اس کو
پریزنٹ کریں وہ جب کوئی دیکھے گا, آپ کا استاد دیکھے یا آپ کا کوچ دیکھے یا آپ کا بڑا بھائی دیکھے, اس میں سے غلطیاں نکال سکتے ہیں, اس کو درست کر سکتے ہیں. یہ پریکٹس بڑی بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جب آپ کسی ٹاپک میں آپ کو انٹرسٹ ہوتا ہے اور اس سے ریلیونٹ آپ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی نئے نئے الفاظ آپ سن رہے ہوتے ہیں, پھر کہیں آپ نے کوئی بات سنی ہوتی ہے, وہ بات آپ ریلیٹ کرتے ہیں, پھر جو اس میں پوئٹری آپ ایڈ کرتے ہیں وہ آپ کی زندگی کا حصہ بنے, وہ آپ کو پھر ساری زندگی چیز نہیں بھولتی. اس لیے یہ بڑی مزیدار اور امپورٹنٹ پریکٹس ہے, اس کو چیرش کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ فار دی سیک آف بیوٹی اس کو سر انجام دینا چاہیے کہ چلو. اچھا, اردو لٹریچر کی تو آج سے کافی ہم باتیں کرتے ہیں ان دا ڈبیٹ روم ان پاکستان بھی. واٹ اباؤٹ انگلش لٹریچر, انگلش پوئٹری؟ What my point of view about English poetry is, and same with Urdu poetry, English and Urdu poetry is just a fancy use of words. The real use of poetry is Punjabi poetry, because Punjabi poetry is made on a certain topic. Around the soul, as Nasir said today, it's made around the soul and around Sufism, spirituality. There's not a certain scripture of Punjabi in which you can write in. Some people write in Urdu, some people write in the Hindi scripture, but that is why I believe Punjabi poetry is the most important. But if you're looking at the standard of English literature, I believe that English literature, except for William Shakespeare, is a good poet. But other than William Shakespeare, many people don't go in that depth of English poetry. I can challenge you. Can you name 5 English poets? Sylvia Plath, Ted Hughes, William Shakespeare, John Keats. مجھے تو پتا ہے آپ کو آتا ہے. نہیں, میری بات سنو, یہ تو آپ نے بڑی سنی, آپ نے تو انگریزی زبان بھی نکال دی ہے. بلاسفیمس اسٹیٹمنٹ ہے. بڑے گریٹ پوئٹس ہیں, وہ تو ہمارا یعنی ایکسپوجر اتنا نہیں ہے یا ہم نے اس کو اتنا ایکسپلور نہیں کیا, لیکن یہ تو میں تو ہرگز آپ کی بات سے سہمت نہیں ہوں. آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال جو ہے نا بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے, اور میرا خیال بیس کرتا ہے ایک میرے پسندیدہ سنگر گرداس مان کی ان لائنز کے اوپر کہ ہر بولی سکھو سکھڑی بھی چاہیے پر پکی ویکھ کے کچی نہیں ڈائی دی. کہ آپ ہر لینگویج کو ایکسپلور کریں, اس کی بیوٹی کو آپ چیرش کریں, اس کے رومانس کو انجوائے کریں, چاہے وہ پنجابی ہو, پشتو ہو, جون سی مرضی زبان, ہر بولی سیکھو, سیکھنی بھی جو آپ کو انٹرسٹ کرتی ہے. ابھی آپ فرینچ کے اندر وہ جو مجھے بتا رہے تھے کہ فرینچ میں کہا, ہاں تو بھائی کرو, اس کو کیا مسئلہ ہے. میں کہوں کہ فرینچ, میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا کہ فرینچ کے اندر اچھے نہیں ہیں, پوئٹس نہیں اچھے, مجھے نہیں انٹرسٹ تو اٹس فائن. اس کے علاوہ آپ نے جو ابھی بات کی ہے نا, آپ ایک کوشچن یاد آیا کہ آپ نے کہا پشتو یہ سارا کچھ, آپ کو لگا کریکولم میں پنجابی پشتو یہ سارا کچھ ایڈ ہونا چاہیے ادر دین, اگر آپ ایچونین کریکولم کو دیکھیں ان کی 5 لینگویجز چوز کر سکتے, فرینچ, جرمن, چائنیز, پرشین, عربک, آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا انہیں ہٹا کر سندھی, پنجابی, پشتو, بلوچی, ہندوی ایڈ ہونی چاہیے؟ یہ بڑا کنٹروورشل سا سوال ہے کہ اب جو لوکل لینگویجز ہیں ان کے اوپر تو بڑی بحث چلتی ہے, اور پروموٹ تو ان کو ضرور ہونا چاہیے, لیکن یہ ریولیوشنری اسٹیپ کہ جتنا کریکولم ایگزسٹ کرتا ہے وہ سارا کریکولم پنجاب میں پنجابی میں ٹرانسلیٹ ہو, سندھ میں سندھی میں ٹرانسلیٹ ہو, مطلب میں وہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی ریگارڈلیس میتھس بھی ریاضی بنا دیں, ریگارڈلیس ریاضی کے اندر 2 × 2 کتنے ہوتے ہیں. آئی تھنک اگر آپ اس ٹاپک کو زیادہ ایکسپلور کریں گے نا, واٹ ول گو ٹوورڈز از ایکسٹریمزم. نہیں ایکسٹریمزم نہیں, اس کی یعنی پریکٹیکلٹی. اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کئی ایسے کانسیپٹس ہیں جو انگریزی کی بیوٹی ہیں, کئی ایسے کانسیپٹس ہیں جو پنجابی کی بیوٹی ہیں, اور کئی ایسے کانسیپٹس ہیں جو ہر لینگویج کی اپنے اپنا ہوتا ہے. اب اس انگریزی کے کانسیپٹ مثلا سائنسزم کو جو ہم اس کے اوپر بات کر رہے تھے,
ٹھیک ہے, اس کو آپ یعنی اردو میں سمجھنے کی کوشش کریں گے یا پنجابی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کے لیے کمپلیکیٹڈ ہوتا چلا جائے گا. جتنا وہ لینگویج کے حساب سے کئی ایونٹس, کئی پرووربس, کئی کانسیپٹس وہ آپ کو بہتر سمجھ آتے ہیں. میں نے یا تو آپ کو لینگویج میں کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی ریلیونٹ ٹرانسلیشن کر لیں اور اس کانسیپٹ کو اسی بیوٹی کے ساتھ اپنی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر لیں, لیکن اٹس اے ٹاسک اور یہ لینگویج کے اندر ڈیولپمنٹ ہونے سے ریلیٹڈ ہے. So let's switch the topic up. تھوڑا سا back to motive self. پوچھنے تو یار جو پوچھنا ہے, لیکن اس کو ہم نے جلدی پائل اپ بھی کرنا ہے اور ہم نے. The next question is for a child who's not very aware of public speaking, how and when should they start public speaking? دوبارہ پوچھیں کیا. For a normal child who isn't very exposed to the topic of public speaking, hasn't really experienced it in any way, how and when should they start public speaking? A child who has no background of public speaking should start, right after joining school, especially in primary classes like second, third. He should start engaging with people. But I suppose when it comes to debating is very sophisticated form in which there are certain rules and regulations, and there is a protocol related to debates. There is timing. You have to be very sensitive about very precise. However, the learning outcomes of debates, I suppose they can be introduced in earlier years in primary classes. For instance, having a group discussion in a classroom. You can have a lecture on group discussion on weekly basis or even daily basis. You can introduce a new topic and ask students to brainstorm on it and give their input. This is how you can introduce critical thinking among them, and gradually they will be able to express themselves and they will be able to learn from other students as well. So this exchange of ideas, this plurality, this critical thinking and all that, these are the learning outcomes of debates, and you can learn it in a classroom in a group discussion. So I suppose this is the right time to kick it off, and gradually once a student gets equipped with these skills like communication, critical thinking and plurality and engagement and social engagement, and gradually builds confidence and all that, so then he can enter into this sophisticated version of public speaking called debates. So in classrooms, often discussions are taking place, and there are some students, in fact a good amount of students, who don't indulge in such discussion. One of their fears is of being judged. Even if it is a non-judgmental environment, they still fear the outcomes of them going into public speaking that way. So how can a child really overcome that comfort zone of his? How can a child overcome this comfort zone? Well, Musa, again coming back to the previous response, I would say once you establish this atmosphere, this non-judgmental atmosphere, it's very important, because in the initial years, if a child gets bullied for his responses or something like that, it's something that is traumatic, and its Irrecoverable. its strains do not vanish sometimes from life. So I suppose creating a non-judgmental environment is something that is absolutely necessary. And this is what we try to do in our classrooms. And furthermore, once you introduce it as a regular practice, it's not something that is, gradually this phobia and this fright Fear. and this complex fades away. So I suppose taking it as a normal, I mean right now, as we are having a discussion, we are exchanging ideas.
you are forwarding your view and I am, you know, responding to it. And we are having a plurality. Few moments back we were having a difference of opinion, but I was plural towards him, he was plural towards me, and we were proceeding. I suppose this is because we do it regularly. So it's not something that is, Consistency. yeah. Therefore, I suppose that creating this environment really helps. One last question. I think he is also interested in giving. A problem I also face and many children face, as much as I know, is memorizing your declamation or poetry. How to do that? First, understand it thoroughly. एक लफ्ज उसका समझो, इस लफ्ज का क्या मतलब है, इस लफ्ज का प्रोनंसिएशन क्या है, उसका तलफ़ुज़ कैसे है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी थीम अपने जहन के अंदर, उसकी एक पिक्चर, एक इमेज बना लो. ठीक है, उसके टाइटल को समझ के उसकी एक पिक्चर, रफ खाका बना लो. 2 3 4 5 बार उसको पढ़ोगे ना सफ़े से देख कर, तो आपके जहन में उसका एक खाका बन जाएगा. जब वो खाका बन जाएगा, उसके बाद आप सफ़ा अपने पास जेब में रख लें और वॉक पे चले जाएं. वॉक पे जाएं और उसको वॉक पे जाते जाते वॉक पे जाएं और उसको वॉक पे जाते जाते जहाँ पे उसको दोहराना शुरू करें. उसको दोहराना शुरू करें. जैसे आपने वो खाका ज़हन में रखा हुआ था, जहाँ पर अटकें वो सफ़ा निकाल के देखें, ओह अच्छा, फिर आप उसको दोहराना शुरू करें. ग्रेजुअली वो बार बार जिस जगह पे आप अटक रहे होंगे उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे आप सफ़े से, तो आपकी क्लैरिटी आती चली जाएगी. ठीक है, जब आपको एक दफ़ा उसके अल्फाज से शनासाई हो जाए, आपकी जो ज़ुबान है वो लफ्ज़ों की बनावट को समझ जाए, मसल मेमोरी है ना, ये ज़ुबान समझ जाती है. सो फिर आप उसको तेज़ तेज़ बोलना शुरू करें. पानी की तरह. पानी की तरह याद करें उसको. तेज़ी से बोलें, ज़रा बोल के दिखाएं कुछ भी तेज़ी से. सुबह मेरे से लड़के ना कपार नहीं होती, कुछ करने वाले की कोई हार नहीं होती, ना नीचे टीचर दान लेके चढ़ती है चढ़ती. सो ये जब आप इस तरह याद करते हैं तेज़ तेज़ उसको, तो वो आप जब एक लफ्ज़ अभी बोल रहे होते हैं तो आपके जहन में अगला लफ्ज़ का ख्याल आ रहा होता है आपके जहन में, वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाती है. जैसे कहते हैं क्रैम करना, रट्टा लगाना, तो आपके जहन में नक्श हो जाती है वो पूरी स्पीच. और जब आप ऑडियंस के सामने होते हैं, क्योंकि तब आपके पास जहन पे जोर डालने की गुंजाइश नहीं होती, वहाँ पे आपने अपनी मेमोरी पे भी रिलाय करना होता है. लेकिन सिर्फ मेमोरी पे रिलाय नहीं करना होता, आपने अपने मसल मेमोरी पे रिलाय करना होता है, जिसमें आपकी जुबान भी आ जाती है, आपके जेस्चर्स भी आ जाते हैं. जब आपका जहन पैनिक अगर हो भी जाए तो आपकी जुबान साथ देती है और आपको फ्लो आपका बरकरार रखती है. अगर आपकी जुबान भी साथ छोड़ जाए तो जो उससे रेलेवेंट एक्शन आपने याद किया होता है वो एक्शन आपका साथ देता है और आपको आपका फ्लो बरकरार रखता है. क्या आपको लग रहा है कि कई बच्चों को पोडियम फैंस पर काफी टेंशन होती है, उसे कैसे फेस करना? अच्छा, ये आखिरी सवाल, इसके बाद हम इसको वाइंड अप करते हैं. आपका सवाल नहीं, मुझे याद है उसका सवाल कि एंजाइटी और जो फोबिया है उसको कैसे ओवरकम करना है. एंजाइटी और फोबिया दुनिया के हर इंसान को होता है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे बराक ओबामा है, चाहे इमरान खान है, चाहे जो मर्जी है. उसको कहीं ना कहीं आपके जहन के अंदर फोबिया होता है जब आपने ऑडियंस के सामने होना होता है. लेकिन आपने जहन के अंदर वो जो 5 सेकंड का फियर होता है कि आइदर यू लेट द फियर ओवरकम यू, और या फिर आप फियर को विन कर लें. आपने फियर को विन करना, और ये चीज़ होती है प्रैक्टिस से. ग्रेजुअली आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, यानी एक ड्राइंग रूम डिस्कशन के अंदर हैं, वहाँ पे आप हिम्मत करते हैं और कर जाते हैं. अगर कोई भी ड्राइंग रूम एनवायरनमेंट भी नहीं है तो खुद ही शीशे के सामने अगर आप खड़े हुए हैं तो आप अपने सामने, अपनी रिफ्लेक्शन के सामने हिम्मत कर रहे हैं. पहला मरहला. दूसरा मरहला, आपके दोस्तों की महफिल के अंदर आप कोई गाना सुना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसमें भी तो यानी प्रोबेबिलिटी तो मौजूद है कि आप गाना भूल जाएं, गला अटक जाए, कुछ हो जाए. लेकिन जब आप प्रैक्टिस से गुजरते चले जाते हैं तो आपका आहिस्ता आहिस्ता वो कम होता रहता है. और ज़िया मोइनुद्दीन साहब तो ये भी कहते हैं कि ये जो एंजाइटी है, या जो थोड़ा सा आपके बटरफ्लाइज इन स्टमक, पेट में तितलियाँ मंडलाना या उड़ना, तो ये बताता है कि आपका फोकस कितना ज़्यादा है. अच्छी बात है,
اگر آپ اینکشیس ہے اس کا مطلب ہے آپ کا فوکس ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور یہ مفید چیز ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس مفید چیز کو آپ کہیں گے ون می, رادر یو شوڈ اوور کم اٹ. overcome the fear. گڈ. Thank you, Ivan. Thank you.